تارا اتنا، یہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن ہماری پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس سے ہم قرآن کی حقیقت کو دیکھ سکتے۔ خدا کی قسم کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ۔ لہک کے بولو بات اگر اچھی ہے تو اور لہک کے سبحان اللہ۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، آج کل دیکھے ہوں گے آپ لوگ موبائل پہ، یوٹیوب پہ اور ٹی ویوں پر، جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے انکار کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہیں یا جھوٹے ہیں، اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو جلائیں گے۔ ارے نادان، تو قرآن جلانے کی بات کرتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ، امریکہ ہو، لندن ہو، برطانیہ ہو، ترکی ہو، سوڈان ہو، جرمن ہو، آسٹریلیا ہو، ان سارے ممالک میں لوگ قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ 24 گھنٹہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو کھجوریا کے نوجوان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا، جسم غوث الورا، قاری روح الامین صاحب قبلہ، سرزمین کھجریہ۔ سبحان اللہ۔ بیش لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اور لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب ہے نا، ہماری جو کتاب ہے کلام اللہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے، جی بے شک۔ اور اس کی تائید، توثیق، تصدیق، سپورٹ صرف یوسف بھائی نہیں کر رہے ہیں، علامہ توصیف نورانی نہیں کر رہے ہیں، اسد اقبال صاحب ہی نہیں کر رہے ہیں، جناب رضوان برکاتی صاحب ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے شعراء ہی نہیں کر رہے، یہ صرف کھجوریا کے لوگ نہیں کر رہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک تو وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی غیروں کی یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دیکھو آپ پروگرام میں آئے ہو، ہوائی ہو کے مت جانا، کچھ باتیں لے کے جاؤ تاکہ زندگی میں کام آئے، بچوں کو بتانا۔ روح الامین آئے تھے، کچھ بتا رہے ہیں، کلمہ بھی یاد نہیں رہتا، اللہ کا بولے صحیح سے بولو سبحان اللہ، میری آواز آنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک جو ہے لہت کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک جو کتاب ہے نا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تعریف صرف ہم نہیں کر رہے، اسد بھائی نہیں، یہ صرف قاری ہماری یوسف صاحب نہیں، مفتی صاحب ہی نہیں، یہ ہمارے علماء نہیں، یہ کتاب تو وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ آج بھی کافروں کی یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے۔
सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, नारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो। ए सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहाँ से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखें आप, जब मैंने कुरान के तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सुभान अल्लाह। बेशक आज हम 900 ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये देखें आप, आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस जलसे के हवाले से, ये देखें आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं। जी बेशक, जो नबी है वो नबी लाजवाब है, और जो किताब है वो किताबें लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो, आप कुछ परखना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया, और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना। कुरान पाक को कंप्यूटर में लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, जिस्म गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें, सारे
سارے انسان مل کر 5000 سال جی توڑ کوشش کرے تو بھی قرآن کا ہم بلہ بنانا محال ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے ان کو پہلے 5000 سال زندہ رہنا پڑے گا۔ بتائیے آج کے زمانے میں 60 سال زندہ رہنا مشکل ہے، 5000 سال کون زندہ رہ سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، قرآن آج کہہ رہا ہے، یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے but more than 1400 years ago take the primitive book my Quran told us قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لا سکے قرآن کی طرح کوئی بک وہ ہرگز نہیں لا سکتے، اور صرف ایک شخص کو مقابلے کے لیے نہیں بلایا گیا، سب مل کر کوشش کرے تو بھی ناممکن ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ رسول سے قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سورتوں کا جواب لاؤ، ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔ تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ممکن تھا تو جواب لے آتے، تمہارا کام ہو جاتا۔ لیکن کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے مگر قرآن کا جواب محال ناممکن ہے۔ آج امریکہ بھی جانتا ہے، برطانیہ بھی جانتا ہے، اسرائیل بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں پہ بمباریاں کرنا آسان ہے مگر قرآن کا جواب محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی علم کا دریا جاری تھا، آج بھی جاری ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی ہے، کل بھی کروڑوں عالم تھے، آج بھی ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔